ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف پاکستان ابھی. میرا نام عزیر یونس ہے اور آج کی ایپیسوڈ اگین اکنامک کرائسس چل رہا ہے. اس ہفتے ہم جب ریکارڈ کر رہے ہیں تو اسٹیٹ بینک نے ریٹس بھی بڑھا دیں, ڈالر بھی سلائڈ ہوا, پھر اوپر چلے گیا, پھر ڈار صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی. بٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو از سورٹ آف فوکس آن a few other things that are also going on that have economic impact and have economic repercussions. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ اس سال کی جو پہلی ایپیسوڈ ہم نے کی تھی اس پہ تھا کہ پالیٹکس ول ڈومینیٹ دی اکانومی, تو پالیٹکس از ڈومینیٹنگ دی اکانومی اینڈ لنک ٹو دیٹ پالیٹکس از آف کورس دی سپریم کورٹ اینڈ دی سپیریئر جوڈیشری ان پاکستان. تو آج میں سوچا کہ بات کی جائے عبد المعز جعفری سے, لائر ہیں, کیپس اے ویری کلوز آئی on what's going on with the courts, اور اس کا پولیٹیکل رول لکھتے بھی رہتے ہیں ڈان کے لیے. اور مجھے جب کوئی سوال ہوتا ہے کہ بھائی اس ججمنٹ کے بارے میں یا سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کے بارے میں یا سو موٹو کے بارے میں کیا خیال ہے, تو میں ان کو تنگ کرتا ہوں. تو آج سوچا ان کو واپسی تنگ کیا جائے پوڈ کاسٹ پہ. موئز, ویلکم ٹو پاکستانومی اینڈ تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم. It's always a pleasure. Thank you very much for having me once again, Zaid. شروعات کرتے ہیں موئز اس بات سے کہ وی سو پچھلے دنوں میں سو موٹو لیا گیا سپریم کورٹ کی طرف سے آن الیکشنز کی تاریخ, کہ دینی چاہیے کہ نہیں. 9 ممبر بینچ ہوتا ہے, وہ پھر 5 ہو جاتا ہے, اس کی رولنگ آتی ہے. آج جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو آف کورس ای سی پی نے پریزیڈنٹ کو لکھا ڈیٹس کے لیے, انہوں نے اپریل 30 کی تاریخ بھی دے دی پنجاب کے الیکشنز کی. لیکن پھر حکومت ایک عجیب سی جو ہے وہ انٹرپریٹیشن بھی کر رہی تھی اس آرڈر کی کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے, 3-2 کا نہیں, وغیرہ وغیرہ. آپ کا کیا ویو ہے ہیلپ فار جو عام شہری ہے یا جو لے پرسن ہے جو انٹریکسیز فالو نہیں کر رہا کورٹ کی, یہ کیا ہو رہا ہے کورٹس کے اندر اباؤٹ دی الیکشنز اور الیکشن کی تاریخ؟ اور some people are saying the Supreme Court is jumping the gun, others are saying no, it's important for them to intervene here. What's your view and help the listener understand کہ ہوا کیا کورٹس کے اندر اس کے اوپر؟ یار یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے یہ میرے خیال سے ایک پورا چیپٹر ہے سوالوں کا, تو لیٹس ٹرائی اینڈ نیویگیٹ تھرو اٹ ان اے وے دیٹ مطلب آئی اینڈ اپ میکنگ سینس رادر دین بینگ سرکیوشس. پہلی بات تو یہ کہ سپریم کورٹ یہ جو معاملہ ہے یہ اوپن اینڈ شٹ معاملہ ہے. آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے. اس کے اندر کوئی فرینچ نہیں لکھی ہوئی, کوئی لیٹن فریز نہیں ہے, کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. لہٰذا پرابلم جو بنائی جا رہی ہے وہ محض بدنیتی ہے. ایک پی ایم ایل این کی بیٹرڈ حکومت ہے جو کیئر ٹیکری کے تھرو اپنا معاملہ جو ہے وہ تاخیر کرنا چاہتی ہے, انتخاب سے بھاگنا چاہتی ہے. اٹس ریئلی دیٹ سمپل. اچھا, آ جاتی ہے پھر یہ بات کہ معاملہ کہاں جاتا ہے. تو الیکشن کمیشن کی طرف سے جب واضح اعلانات نہیں آتے الیکٹورل پروسیس کے, تو پی ٹی آئی اور دیگر جماعتیں اور لوگ جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ رجوع کرتے ہیں, جہاں جواد حسن صاحب کی عدالت کے اندر ایک فیصلہ آ جاتا ہے. وہ جلدی کر کے سنتے ہیں. اور میری نظر میں جب یہ معاملہ لگا تھا تو جواد حسن صاحب نے جب پہلی 1-2 ڈیٹس کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیا کرنے والے ہیں, تو چیف صاحب کو ان سے مشورہ کرتے ہوئے اسی وقت ایک لارجر بینچ بنا دینی چاہیے تھی, اور پھر لاہور ہائی کورٹ کے 3 ممبر بینچ سن لیتی, تو اس کی فطری پھر اپیل سپریم کورٹ پہ ہی جاتی. لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملہ رول نہیں ہوتا رہتا. اور یہ پھر جو آگے مسئلے بنے ہیں وہ بنتے ہی نہیں, اور وہ کس طرح نہیں بنتے وہ میں اس پہ بھی کامنٹ کرنے کی کوشش کروں گا. اچھا, جواد صاحب کا ایک فیصلہ آتا ہے جو کہ بیسیکلی یہی کہتا ہے کہ بھائی یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہونے چاہیے یا نہیں. سوال یہ ہے کہ آپ لوگ اس بات پہ ہٹکے ہوئے ہیں کہ ڈیٹ کا اعلان جو ہے وہ کیونکہ اسمبلی جو ہے وہ بائی افلکس آف ٹائم ڈیزالو ہوئی ہے, کیونکہ چیف منسٹر نے مجھے ہدایت دی تھی, گورنر صاحب کہتے ہیں ہدایت دی تھی, میں نے اس ہدایت پہ عمل نہیں کیا. لہٰذا آئین جب کہتا ہے کہ 48 گھنٹے میں ختم ہو جائے گی اسمبلی ہدایت کے بعد, تو وہ ہو گئی. یعنی فخریہ طور پہ گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر جو آئینی فرض ہے ایک ڈاک خانے کے طور پہ میں جو بن چکا ہوں, بیکاز ایک سرمونیل فگر ہے گورنر صاحب, تو میں وہ کروں گا نہیں. اور وہ نہ کرنے کی وجہ سے پھر میں اس کا فائدہ اٹھانے کے چکر میں ہوں کہ اب تو میں ڈیٹ ہی نہیں دے سکتا, کیونکہ حالانکہ اسی کے میں نے ڈسولوشن نہیں کی تو میرے اوپر پابندی نہیں لگتی کہ میں اچھا, تاریخ دوں. لیکن ڈسولوشن کے میں پھل سارے کھاؤں گا, یعنی کیئر ٹیکر لگاؤں گا, میں اسمبلی کی ڈسولوشن مانوں گا, لیکن میں اسی کیئر ٹیکرز والے آرٹیکل کے پیچھے جو بات لکھی ہوئی ہے جو کہتا ہے کہ بھائی پھر آپ ڈیٹ دیں گے الیکشن کی اور کیئر ٹیکرز کو بلائیں گے, کیونکہ وہ کیئر ٹیک کریں گے جب تک کہ الیکشن ہونے ہیں. اب یہ کیئر ٹیکر کا تصور ہی کیا جس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیئر ٹیک کتنی دیر کے لیے کر رہا ہے. یعنی کہ پہلے دیکھیں یہ اول اور دویم فرض ہے نا. پہلا فرض کہ آپ ڈیٹ کا اعلان کریں, اس کے بعد اس ڈیٹ تک کیا ہوگا کا اعلان کریں. آپ نے ڈیٹ کا اعلان نہیں کیا, کیا ہوگا کا اعلان کر دیا, سب لوگ جو ہے بسم اللہ اور لگ گئے سب, اور سب سے اوٹس بھی لے لیا آپ نے.
اچھا تو یہ تبدیلیاں بھی ایک شروع ہو گئی ساری جی، پنجاب کے اور اندر. سب غائب اور سب لوگ نواز دیے گئے، اور یو نو جس طرح کے لوگ سامنے آئے وہ کیوں سامنے آئے. وہاب ریاض بھی نہیں چھوٹے اس دفعہ. 85 لوگ جو ہیں وہ فیڈرل کابینہ میں تھے، تو اس دفعہ تو کرکٹرز بھی زد میں آ آئی گئے تھنک کیئر یہ ٹیکر کی. وہاب ریاض کی آپ نے بات کی تو قطع کلامی معاف، میرے خیال میں پہلی دفعہ تاریخ میں کہ ایک شخص سپورٹس کھیل رہا ہے ٹورنامنٹ PSL اور وہ وزیر بھی ہے. تو میرا تو سوال یہ بنتا ہے کہ ان کو پروٹوکال دیا جاتا ہے گراؤنڈ پہ آنے تک کے لیے کہ نہیں، کیونکہ وہ وزیر بھی ہیں. نہیں، میرا سوال یہ ہوگا کہ مفادات کا اس حد تک تصادم نہیں ہے کہ امپائر شاید انہیں آؤٹ نہ دے یا ان کی اپیل کے اوپر وکٹ زیادہ اچھی دے دے، کیونکہ اسپورٹس منسٹر جو ہے وہ ان کی تنخواہ سے انڈائریکٹلی بھی ریلیٹڈ ہے. مطلب یہ اٹس اے بٹ آف اے جوک آف اے سچویشن. لیکن اب وہ ایک فیصلہ آ جاتا ہے. تو سپریم کورٹ کے اندر بہت ایکسٹراڈنریلی یہ ڈوگر صاحب کی ایک ٹریبیونل کی اپیل لگی ہوتی ہے. اس کے اندر ایک مخصوص بینچ بیٹھ کے سن رہی ہوتی ہے، جس میں اعجاز الحسن صاحب ہیں اور مظاہر نقوی صاحب ہیں. اچھا، وہ کہیں سے، حالانکہ الیکشن کمیشن اس میں پارٹی نہیں ہوتی، ان کو کہیں سے خیال آتا ہے کہ بھائی ہم الیکشن کمشنر کو بلائیں. اچھا، وہ مکالمہ کچھ اور ہوتا ہے اور ریٹن آرڈر کچھ اور آتا ہے. جو وہاں پہ آئینی شاید رپورٹرز تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے الیکشن کمشنر کو بلایا اور سرزنش کرنے کی کوشش کی، لیکن جب انہیں اندازہ ہوا کہ بھائی ہمارے سامنے وہ پارٹی ہی نہیں ہے تو ہم یہ اتنی اچھل کود کس طرح کر سکتے ہیں پروسیجر اور پروپرائٹی کے دائرے کے باہر. تو پھر جو ریٹن آرڈر آیا وہ ذرا سوبر تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ جی ہم چیف جسٹس کو ریفر کرتے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں ہو رہے اور یہ بڑا مشکل معاملہ ہے. اچھا، پھر چیف جسٹس صاحب نے اس آرڈر کا نوٹ لیتے ہوئے سو موٹو نوٹس لے لیا. اب دیکھیں، سو موٹو نوٹس میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کا اگر واحد کوئی بنتا ہے نا تو وہ یہ بنتا ہے. یہ الیکشن میں تاخیر ہو رہی تھی. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو ٹیشو پیپر بنا دیا تھا اس حکومت نے. تارڑ صاحب نے یہ کہہ دیا تھا کہ جی وہ زیر التوا ہے معاملہ، اس لیے ہم ابھی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن زیر التوا نہیں تھا، ایک فیصلہ تھا ان دا فیلڈ جس کو آپ نے انٹر کورٹ اپیل میں چیلنج کیا ہوا تھا. وہ فیصلہ سسپینڈڈ نہیں تھا. پھر جواد حسن صاحب کے اپنے کورٹ نے اپنے فیصلے کے دانت نکال دیے اس طرح کہ جب ان کے پاس کنٹمپٹ میں گئے کہ دیکھیں یہ آپ کا فیصلہ نہیں سن رہے، تو جواد حسن صاحب نے کہا کہ ابھی کنٹمپٹ ہوئی نہیں ہے، 90 دن پورے ہوں گے تو کنٹمپٹ ہوگی. حالانکہ یہ منطق مجھے سمجھ نہیں آتی. جب الیکشن کمیشن کو ایک کام کے لیے 54 دن چاہیے، آئین کے اندر کہتے ہیں کہ آپ یہ کریں گے، پھر آپ یہ کاؤنٹ کریں گے، پھر آپ یہ بنائیں گے، پھر آپ پول کریں گے، اس سب کے اندر وقت بھی درکار ہے. تو 90 دن نہیں، وہ 54 دن 90 دن کے اندر اندر جب ختم ہونا شروع ہوئے تھے، یعنی کہ جب 36 دن پورے ہو گئے تھے، تو میرے خیال سے کنٹمپٹ بنتی تھی اور کنٹمپٹ ایشو ہو جانی چاہیے تھی. لیکن پھر کنٹمپٹ بھی فلانٹ ہوتی. بہرحال سپریم کورٹ کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ ایک معاملے کو ہائی کورٹ سے لفٹ کر سکتا ہے اگر وہ اس اہمیت کی نوعیت کا ہو، اس اہم نوعیت کا ہو. تو سپریم کورٹ نے لفٹ کر لیا. اب میں یہاں پہ نا I don't know، اگر میں ٹائم بہت زیادہ دے رہا ہوں تو آپ مجھے فاسٹ فارورڈ نہیں کرنے نہیں، کی. آپ پوری ایکسپلین کریں کیونکہ اگین آئی وانٹ دا لسنرز ٹو فلی انڈرسٹینڈ دا فلو آف ایونٹس، سو پلیز کیپ گوئنگ. اچھا، اب یہ سو موٹو اگر لے کے بندیال صاحب اپنے ماضی کی غلطیاں، ایڈمنسٹریٹو غلطیاں کو چھوڑتے ہوئے 15 ممبر بینچ بٹھا دیتے تو میرے خیال میں 13-2 فیصلہ آتا، یا 12-3 سے آتا. مطلب ایک اوور ویلمنگ سپورٹو فیصلہ آتا. اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اتھر من اللہ صاحب کی رائے تھی کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے اور اس کو فل کورٹ نے سننا چاہیے. جسٹس افریدی کی رائے تھی کہ یہ بہت اہم معاملہ ہے لیکن اس میں سو موٹو نہیں بنتا کیونکہ نیچے کورٹ جو ہے وہ سن رہا ہے اور فیصلہ دے چکا ہے، اور ہمیں عزت کرنی چاہیے پروونسز کے اہم کورٹس کی. منصور علی شاہ صاحب کی رائے تھی کہ نیچے معاملہ فیصلہ آ چکا ہے اور درست فیصلہ ہے. یعنی کہ منصور علی، دیکھیں سب لوگ جو ہیں وہ میرٹس پہ کنونس تھے. جتنے لوگوں نے خلاف بات کی ہے وہ خلاف بات کی ہے بینچ کس طرح بنی ہے، قاضی صاحب کیوں نہیں ہے، طارق صاحب کیوں نہیں ہے، یہ دونوں کیوں ہیں اس پہ جبکہ انہوں نے اپنی نظر اپنی رائے دکھا دی ہے، چیف صاحب خود کیوں ہیں جبکہ انہوں نے یہ بینچ تشکیل دیتے دیتے ایک نوٹ کے اندر اپنی رائے دکھا دی ہے. یہ سارے سوال اٹھے ہیں. سو موٹو بنتا نہیں ہے کیونکہ نیچے کورٹ سنتا ہے، لیکن کسی جج نے یہ نہیں کہا کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. پروسیجرل ایشوز پہ آبجیکشن جی، اٹھائی، اب یہ فنڈامنٹل بات کو کوشچن پہ مد نہیں. نظر رکھنا چاہیے کہ اتنی بے وقوفی کا یہ ابہام کریٹ کیا تھا پی ایم ایل نون نے کہ ایک سیکنڈ کی بھی گنجائش نہیں تھی. دیکھیں پہلے بھی بہت بے وقوفی کے ابہام کریٹ کیے گئے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، لیکن اس کا پھر فائدہ اٹھایا گیا اور کورٹ نے ان کی ساتھ کی تشریح دی ہے، یعنی سیکرٹ بیلٹ کو نان سیکرٹ کر دیا بائی مس ریڈنگ آف ارلیئر سپریم کورٹ ڈیسیژن. اس کے علاوہ جو پریزیڈینشیل ریفرنس تھی وہ اباؤٹ لائلٹیز اینڈ دا لائلٹیز، شفٹنگ لائلٹیز، اس کو انہوں نے اس طرح آنسر کیا کہ آئین کے اندر نہیں تھی وہ سچویشن جو 63A کی آنسر ہوئی.
اچھا اور ایک ری رائٹ کر دیا کانسٹیٹیوشن کو, لیکن وہ گنجائش کسی طرح بنائی جا سکتی تھی اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن آرگیو کرتے ہوئے, جو کہ پھر منیر صاحب نے فیصلہ بھی دیا. لیکن یہاں پہ الیکشن شیل بی ہیلڈ ان 90 days. اب یا تو آپ تشریح کے اندر ڈال دیں یہ وہ عمران خان والے 90 days ہیں جس 90 دن کے اندر وہ کرپشن ختم کرنی تھی, یہ نان کنزیکیوٹیو 90 days ہیں, تو یہ ایک سال میں ایک دن آتا ہے, تو لہٰذا 90 دن کا مطلب ہے 90 سال. یا تو آپ اس طرح کی کوئی ایبسلیوٹلی illogical بات کر دیں, لیکن ود ان دا ریلم آف لاجک تو 90 دن ہے لکھا ہوا, اور سارے ججز جو ہیں وہ اس پہ متفق ہیں, اور جواد صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ ایک اچھا بیکن ہے ٹو یوز ایز سم تھنگ ٹو پوائنٹ ٹوورڈز. اچھا لیکن چیف جسٹس صاحب بناتے ہیں ایک 9 ممبر بینچ, اس 9 ممبر بینچ میں وہ 2 سینئر موسٹ ججز کو انکلوڈ نہیں کرتے, تو یہیں سے بات شروع ہو جاتی ہے کہ وائی, جبکہ ایک معاملہ اٹس کلیئرلی سم تھنگ دیٹ کین بی آنسرڈ بائی یونٹی, اینڈ یونٹی ول بی امپورٹنٹ ہیئر, تو وائی ناٹ ایگزیبٹ اٹ. تو پھر وہ فیصلے آتے ہیں, منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ان دونوں کا ایکسکلوژن ایک ایسے وقت پہ کہ جب آپ مظاہر نقوی صاحب کو انکلوڈ کر رہے ہیں, جبکہ ان کے آڈیوز زیر گردش ہیں, ان کے خلاف ریفرنسز فائل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ ان کا تعلق ایک سیاسی شخصیت سے جوڑا جا رہا ہے. اس صورتحال میں آپ ان کو جوڑنے کے لیے تیار ہیں بینچ میں, لیکن ان دونوں کو آپ نکالے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ سینئر موسٹ ججز ہیں اس کورٹ کے. اطہر من اللہ صاحب نے یہی کہا کہ بھائی فل کورٹ بننا چاہیے اس معاملے پہ, یعنی کہ وہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ ٹھیک ہے شاید بنتا ہے سو موٹو یا نہیں بنتا, لیکن اگر بنتا ہے تو فل کورٹ کا بنتا ہے. اب یحییٰ آفریدی صاحب تو 2 ہاتھ آگے بھی چلے گئے کہ انہوں نے کہا میں تو ڈسمس کروں گا. اب اس سب کچھ کے بعد چیف جسٹس صاحب جو ہیں تمام ججز ایک آرڈر پہ سائن آف کرتے ہیں, اور چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں بھائی یہ آرڈر آف دا کورٹ ہے, یہ 5 لوگ کہہ رہے ہیں, میری اکثریت کے ساتھ 5 لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ 4 لوگوں کے ایڈیشنل نوٹس ہیں. اس سب کچھ کے بعد آرڈر آف دا بینچ یعنی کہ 9 کے 9 ججز کہتے ہیں کہ کیونکہ 4 لوگوں نے یہ میگنانیمیٹی دکھاتے ہوئے اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر دیا ہے, لہٰذا یہ اب چیف کے پاس واپس بات چلی جائے اور چیف جسٹس بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کرے. اب اس ڈاکیومنٹ پہ 9 ججز کے سگنیچرز ہیں, تو یہاں پہ معاملہ ریسیٹ ہو جاتا ہے, یعنی کہ ان لوگوں کی رائے سامنے آ جاتی ہے. مظاہر نقوی صاحب اور اعجاز الحسن صاحب کی رائے پہلے سامنے آ گئی تھی, بادی النظر جو انہوں نے الیکشن کمیشن والے معاملے کے اندر کودے تھے, وہ جو ان فرسٹ پلیس سو موٹو انیشیٹ کرایا تھا, چیف صاحب کی رائے سامنے آ گئی تھی ان ہم ٹیکنگ دا سو موٹو اینڈ سیئنگ واٹ ہی سیڈ. اور آج دلچسپ طریقے سے ڈان کے ایک اداریے میں لکھا گیا ہے کہ جس جمہوریت کو سنبھالنے اور جس جمہوریت کو کیٹر کرنے کے لیے چیف صاحب نے یہ سب کچھ کیا, وہ جمہوریت ان کے اپنے کورٹ میں دور دور تک نظر نہیں آتی. اس کے بعد یہ 9 سے جب 5 ہوئی بینچ, تو ان 5 میں جو 2 لوگ رہ گئے تھے منصور علی شاہ صاحب اور مندوخیل صاحب, ان کی رائے جب انہوں نے ڈسینٹنگ نوٹ لکھا, اس ڈسینٹنگ نوٹ کے ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو پچھلے 2 لوگوں کی رائے ہے وہ ریکارڈ ہے کورٹ کا. اب ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ ووٹ ہے کورٹ کے اندر آج کا, لہٰذا پھر ایک نیا تماشا شروع ہو گیا کہ جی اب یہ 4-3 ہے اور اب شاید 7 لوگ سنیں گے. تو یہ اننیسیسری تھا, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. جس طرح کانسٹیٹیوشن کے اس آرٹیکل میں کوئی ابہام نہیں ہے, اس طرح یہاں پہ بھی کوئی ابہام نہیں ہے. 3-2 ہے. پہلے 2 ڈسینٹس آئی تھی, ڈسینٹ کا اشارہ آیا تھا, اطہر من اللہ صاحب نے میرے خیال سے ڈسینٹ نہیں کیا تھا, انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ میں براڈلی ایک بات سے متفق ہوں, اور اس وقت ڈسمس کرنے کی تو نوعیت آنی نہیں تھی. اور یحییٰ آفریدی صاحب نے اس طرح کی یہ سو موٹو کے اندر ایک اپنی سو موٹو جو نکالی ہے, وہ انہوں نے قاضی صاحب کے زمانے میں بھی کر کے مسئلے ہی کریٹ کیے تھے. قاضی صاحب کو ایک کلیئر میجورٹی ان کے اپنے چل جانے کی وجہ سے نہیں ملی تھی. اچھا یہ یہاں پر یہ جب 5 ممبر بینچ ہو جاتی ہے تو یہ 5 نہیں ہونی چاہیے تھی, یہ بہت irregularity ضرور ہے. میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ چیف صاحب کو جب یہ حق دیا تھا ریکانسٹیٹیوٹ کرنے کا بینچ کا, تو میرے جیسا آدمی سمجھا تھا کہ اچھا اب سینٹی ول پریویل اینڈ ناؤ اٹ ول بی اے فل کورٹ, مائنس مظاہر نقوی صاحب, مائنس اعجاز الحسن صاحب, اینڈ ناؤ پرہیپس مائنس یحییٰ آفریدی صاحب, کیونکہ انہوں نے تو اپنی طرف سے کہہ دیا ہے کہ میں ڈسکس کروں گا, میں تو ڈسکس کرتا ہوں سنتا نہیں ہوں. لیکن ان سب کے باوجود چلے اطہر من اللہ صاحب کو بھی آپ نکال دیں, انہوں نے بھی کہہ دیا کہ چیف صاحب جو ہیں ان کا کہنا کچھ تھا اور آرڈر میں لکھا کچھ تھا. سوچے جونیئر موسٹ جج ہے کورٹ کا, وہ فرما رہے ہیں کہ یہ کہتے کچھ ہیں اور لکھا انہوں نے کچھ ہے. تو ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے. تو ٹھیک ہے آپ ان 4 کو نکال دیتے اور آپ 11 ممبر بینچ بنا دیتے, یا میں سمجھتا ہوں چلیں واپس سے 10 ممبر بینچ بنا دیتے, 9 ممبر بینچ بنا دیتے, اپنے آپ کو بھی ہٹا دیتے, قاضی صاحب کو بھی ہٹا دیتے. لیکن آپ نے یہ جو 5 ممبر بینچ بنائی اور وہ ریمیننگ ممبرس کی بنائی, میرے خیال سے اس پہ اتفاق اور کنسنسس نہیں تھا. نہ اتفاق اور کنسنسس ہمارے اس وقت سپریم کورٹ رول میں ضروری ہے, کیونکہ یہ چیف صاحب کی اپنی ثوابدید ہے, اور چیف صاحب نہیں ہوتے پاکستان میں اگر ان کے پاس یہ ثوابدید نہیں ہوتی. there'd be no reason to be chief justice then, because this is the main power a chief justice enjoys over the court, which they should not enjoy, and which every law reform agency has always stepped in and said take this away from a single
single arbitrary decision, make it structured, make it logical, algorithmical, or make it a function of administration. And every chief has resisted. तो ये जब 5 member बेंच बनी तो इसके अंदर मेरे ख्याल से जो फ्रस्ट्रेशन सामने आई डिसेंटिंग नोट्स में, वो इस वजह से भी सामने आई कि इट वाज अनएक्सपेक्टेड कि 9 से 5 बनेगी और यही 5 होंगे, क्योंकि फिर एक ऑलमोस्ट अंडरस्टूड बात थी कि किस तरह फैसला आएगा और क्या फैसला आएगा, और फिर वही आया. यानी कि मैं समझता हूं कि सुमोटो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पर डिबेट हो सकती है. मेरी राय यह है कि होना चाहिए, क्योंकि मामला इतना अहम है. अगर ये लाहौर हाई कोर्ट के अंदर रोल होता रहता तो ये 90 दिन को 190 दिन कर देते जब तक कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि इतनी अहम होती हैं कि उनको एज सून एज पॉसिबल थ्रू द जुडिशियल स्ट्रक्चर जाना चाहिए, और उनके अंदर अपेलेट प्रोसेस का भी जितना ख्याल नॉर्मली रखना चाहिए उतना रखना जरूरी नहीं है. जब एक फ्लेग्रेंट वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो रही है जिसकी वजह से 14 करोड़ लोगों की हक राय दही को मुअत्तल किया जा रहा है इस बुनियाद पे कि हम तो बड़े अनपॉपुलर हो गए, शायद हम कोई इनके ऊपर चीनी फेंक के इनको खुश कर दें या बेवकूफ बना दें 6-8 महीने अपने खरीद के, तो ये दैट्स नॉट गुड इनफ. एंड आई थिंक इट वारंटेड अ सू मोटो, बट इट शुड हैव बीन अ फुल कोर्ट. लेकिन फिर जो हुआ सो हुआ. लेकिन इन द एंड आई थिंक एक ऐसा फैसला आया जो कि मैं समझ रहा था कि इम्प्लीमेंट नहीं होगा, यानी कि कोई ना कोई बेवकूफ़ी करके सुप्रीम कोर्ट के साथ हेड ऑन हो जाएंगे. और वो मैं इसलिए सोच रहा था इसलिए कि मरीम नवाज साहब जिस तरह की बातें सडनली करना शुरू हो गई हैं, राणा साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि दे वांट टू ट्राई एंड बुली दिस कोर्ट. और ये कोर्ट कुछ हद तक बुली हो भी रहा है, वरना मेरे ख्याल से जाज साहब और मजहर साहब नहीं हटते बेंच पे से. कभी दूसरे जजेस की तनकीद की वजह से तो वो बेंच नहीं छोड़ी उन्होंने आज तक. तो यानी कि ये प्रेशर्स की वजह से, सारी बार एसोसिएशंस का प्रेशर, सारी सियासी जमातों ने कहा हमें नहीं चाहिए ये दोनों, यानी कि ये अनप्रेसिडेंटेड और फ्रैंकली अनफॉर्चुनेट बातें हैं. क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का जो वेट और मैजेस्टी और पावर है वो है ही यूनिटी में. यानी डाइवर्जेंट ओपिनियन जरूर आने चाहिए. और मेरे ख्याल से डिसेंट जो है वो खूबसूरती है जस्टिस की, और ये डिसेंट मंसूर अली शाह साहब की जो है, ये आई थिंक इट स्ट्रेंथन्स दिस जजमेंट एंड प्रोसीजर रादर देन वीकन इट, because there is no third side left when you have so many opinions that have already come out. But having said that, एक बेसिक किसी भी चीज पे यूनाइटेड सुप्रीम कोर्ट को जरूर होना चाहिए कि व्हाट वी आर हियर टू डू एंड व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग. एंड आई थिंक उस पॉइंट पे भी अगर सुप्रीम कोर्ट यूनाइटेड नहीं है और एक दूसरे के ऊपर एक्यूजेशंस ऑफ बीइंग पॉलिटिकल प्लेयर्स अगर लगाई जा रही हैं, या ऑफ बीइंग लेस देन ऑनेस्ट अगर लगाई जा रही हैं इन ऑर्डर्स, तो फिर I think that takes away from the power of the institution, and it advantages only those people who don't want to see a fair arbiter of justice in this country, and they're the same old people, they're the same old players. लेकिन I am glad that sanity has prevailed. और ये I wasn't expecting this कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस रिलीज आएगी कि ठीक है जी हम कर लेते हैं सदर से मुशावरत सुप्रीम कोर्ट के कहने के मुताबिक. ये मेरे लिए एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर भी है, और आई एम ग्लैड दैट कि मैं पॉडकास्ट आपके साथ कर रहा हूँ, क्योंकि आप हैं डार्क पैग के टर्म के बानी. तो मैं उससे बोरो करते हुए, ये डार्क पैग जो है, ये अगर एक छोटी सी कील है तो आज एक बहुत बड़ी टेंट साइज पैग टूटी है. वो पैग थी जिस पैग के ऊपर शहबाज शरीफ साहब भी लटके हुए थे, और ये पूरी पीडीएम हुकूमत भी लटकी हुई थी, और उसके अंदर फिर शायद इसहाक डार साहब लटके हुए थे. ये वो पैग थी जिसकी वजह से नवंबर की तयनाती के लिए ये हुकूमत आई थी. और उसके बाद जो मसनूई तौर पे एक पावर एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी, अगर वो जुड़ी रहती तो मेरे ख्याल से आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये ऐलान नहीं आता. मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन की तरफ से कंसल्टेशन का खत नहीं आता, डेट्स नहीं प्रपोज की जाती. मेरे ख्याल से कोई किसी उज़र पे मजीद ताखीर की जाती कि जी पैसे नहीं है, सेंसस नहीं हुआ है, और हम बिल्कुल डेट देंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मिनिमम पॉसिबल डिविएशन, तो ये तो मिनिमम पॉसिबल है कि सेंसस के बाद किया जाए. यानी कि मैं समझ रहा था, एंटिसिपेट कर रहा था कि कोई ना कोई शरारत आएगी. नहीं आई है. मतलब ये मेरे लिए एक साय ऑफ रिलीफ है कि जिस तरह मईशत के अंदर डार साहब ने ऑमलेट बनाया हुआ है, कम से कम नून लीग जो है वो आइन के साथ ये इस वक्त नहीं कर रही है. ऑमलेट तो अच्छा होता है, स्क्रैम्बल्ड एग्स नहीं बनाए. मैं तो ये कहूंगा. लेकिन मैं इस पे इसी बात पे आ रहा था मोइस के, मैं भी सरप्राइज था कि वो जो एक लग रहा था कुछ दिनों पहले कॉन्फ्रंटेशन होगी वो नहीं हुई. बट आज जब इसहाक डार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनसे इलेक्शंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बेसिकली यही कहा कि पैसे नहीं है. तो एक अगेन ये पॉलिटिकल साइड से पे आने से पहले, इफ यू वांट टू टॉक ऑन द पॉलिटिकल साइड ऑफ दिस यू वेलकम टू, बट मेरा सवाल ये था कि अगर अब ये आ गई डेट, इलेक्शन कमीशन को प्रेसिडेंट ने कह दिया अप्रैल 30 है, अब अगर फेडरेशन कहती है कि हमारे पास बजट नहीं है,
سیکیورٹی سروسز کہتی ہیں ہمارے پاس سیکیورٹی دینے کے لیے کیپبلٹی نہیں کیونکہ جنگ چھڑی ہوئی ہے واپسی. واٹ ایور ایکسکیوز دے کم اپ, اگر وہ شرارت ڈائریکٹ کانفرنٹیشن کی بجائے بیک ڈور سے کرتے ہیں تو پھر کورٹ کا کیا مطلب رد عمل ہوتا ہے اس پہ, ہاؤ ڈز دا کورٹ دیکھیں انفورس لائک فرام اے لیگل پرسپیکٹو, ہیلپ انڈرسٹینڈ واٹ ہیپنس دین. دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک سائلنٹلی بہت بڑی پیگ ٹوٹی ہے. یعنی اس لیے اگر الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ تاخیر کی جاتی تو پھر اس بات میں بھی ابہام تھا کہ وہ کانسٹیٹیوشنل ایک آفس ہے جو کہ بیانڈ دا ریچ آف دا کورٹ ڈائریکٹلی ہے. ان کی جاب جو ہے وہ کام کرنا ہے. ان کو کورٹ انڈائریکٹلی ہٹا سکتا ہے, انڈائریکٹلی جس پروسیس سے ہٹا سکتا ہے اس پروسیس کے اندر اگر گورنمنٹ ہاتھ نہیں بٹائے تو اس میں تاخیر ہو سکتی ہے. لیکن اب تو بال جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے کورٹ میں گئی, پریزیڈنٹ نے فوراً اس کو لات مار کے واپس بھیج دیا کیونکہ وہ بھی موقع پرستی کا اظہار کر رہے ہیں. یہ وہ عارف الوی صاحب ہیں جنہوں نے آئین کی دھجیاں بکھیرنے کے اندر بلینڈر آرڈیننس کا بٹن فیکٹری دبایا چلائی تھا ہوئی تھی. اپریل میں. جی اس سے پہلے آئین کی دھجیاں جو بکھیری ہیں آخری دفعہ یہ سوری صاحب نے, جو کہ خود ایک حکم امتناعی کی وجہ سے ہمارے اسپیکر تھے, اور جب ہائیبرڈ پروجیکٹ ٹوٹا تھا تو الوی صاحب نے میرے خیال سے 5 منٹ کے اندر اس لیگل آرڈر کو سینکٹیفائی کیا تھا جس کو پھر سپریم کورٹ نے انڈو کیا تھا. لیکن آج ان کو آئین کی سینکٹیٹی یاد آ گئی ہے, اور اس حد تک یاد آئی ہے کہ انہوں نے اپنی میری نظر میں جو پاورز بنتی نہیں ہے الیکشنز ایکٹ کے تحت وہ پاور یوز کی, اور سپریم کورٹ کو خیال رہا کہ یہ کمپیٹنٹ تھے پاور یوز کرنے میں. میرے خیال میں جواد حسن صاحب کا جو فیصلہ تھا کہ اگر الیکشن کمیشن کا کوئی ایک انڈیویجول ڈائریکشن ہے آئین کی کہ آپ الیکشن کرائیں گے 90 دن میں, تو اس ڈائریکشن کو تھوڑا سا ہی کھینچنے کی ضرورت ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ اگر کوئی ڈیٹ دینے کو تیار نہیں ہے تو ڈیٹ پھر لینا آپ کا کام ہو جاتا ہے. اب میرا خیال ہے کہ لاجیکلی زیادہ کوہیرنٹ مجھے فیصلہ وہ لگا, نہ کہ یہ کہ جی پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپنی پاور ایکسپینڈ کر کے جنرل الیکشنز کی رائٹ جو ہے وہ الیکشن ایکٹ کے تحت دے رہا ہے, حالانکہ یہاں پہ ایک کانسٹیٹیوشنل امپیریٹو ہے. بہرحال دونوں باتیں ایک ہی طرف گئیں کہ ڈیٹ کا اناؤنس کیا جائے, یہ اہم ہے, یہ نہیں اتنا اہم کہ کون کرے گا. اور اب جب یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ڈیٹ اناؤنس ہوگی عزیر, تو اب یہ ڈار صاحب ٹائپ لوگ اگر کہیں گے نا نہیں جی پیسے نہیں ہیں, تو ان کو تو مطلب ہٹانا 62 اور 63 کے بعد ان کو ہٹانا اور ان کی پوری زندگیاں خراب کرنا جو ہے وہ تو بہت آسان ہے کورٹ کے لیے. اب ایک سوموٹو کا فیصلہ آ گیا, اب اس کی کنٹمپٹ کے اندر اگر بالفرض لا منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں, یا ڈار صاحب فرماتے ہیں پیسے نہیں ہیں, یا وزیر اعظم صاحب بھی فرماتے ہیں پیسے نہیں ہیں, تو کورٹ اگر ان کو کنٹمپٹ میں کورٹ ان لوگوں کو کنفرنٹ کرنا کورٹ کے لیے بہت آسان ہے. ان لوگوں کو کنفرنٹ کرنا جن کے شاید اشاروں پہ ہماری الیکشن کمیشن چلتی آئی ہے اور آر ٹی ایس بند ہوتا ہے, وہ اتنا آسان نہیں تھا. تو اب بال اب کیونکہ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں پیگ ٹوٹا ہے, کیونکہ بال اب انہی کے کورٹ میں جو چاہ رہے تھے کہ یہ الیکشن نہ ہو, یعنی کہ اور بال اگر جن وہ لوگوں کو انہوں نے دی ہوئی کھیلنے تھی. کی کوشش کریں گے تو سامنے سے چھکا پڑ جائے گا نہیں سپریم کورٹ کی مطلب طرف سے. اب آپ ہیں, اور میرے خیال سے جو پیگ ٹوٹا ہے تو جن کے ساتھ یہ پیگ تھے انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم جو کر سکتے تھے وہ ہم نے کر لیا, بس آپ جانے اور آپ کی یہ لیگلز جانے اور یہ کورٹ جانے. تو اب میرے خیال سے معاملہ جو ہے وہ اتنا لٹکایا نہیں جا سکتا. لٹکایا نہیں جا سکتا. اچھا مجھے ایک اور اس پہ اب آتے ہیں سپلٹ کی طرف, اینڈ اب ان دی امیڈیٹ ٹرم سے آگے بڑھتے ہوئے, اس سے پہلے بیکاز لاٹ آف دی آڈینس فالوز دی اکانومی, میرے نزدیک تو یہ میرا اپنا کامنٹ رائے ہے کہ یہ پوائنٹ کہ ہمارے پاس پیسے نہیں کیونکہ 15 ارب زیادہ چاہیے ہوں گے 90 ارب سے, پتہ نہیں جو بھی ہے, میں کہہ رہا ہوں 200 ارب بھی فگر ہے. تو آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اوپن منی آپریشن کے تھرو 1.7 ٹریلین روپیز انجیکٹ کیے ہیں. کیوں انجیکٹ کیے ہیں بینکنگ سسٹم میں؟ تاکہ ساورن بورو کر سکے. تو اگر جہاں اسٹیٹ بینک ساورن کو 1.7 ٹریلین دے سکتی ہے, میں کہتا ہوں وہ 100 ارب بھی اور دے سکتی ہے. اٹس اے یوزلیس frivolous argument to make. I wanted my listeners to understand that point as well. It's a useless argument even from a financial standpoint, let alone a اچھا constitutional one. مجھے ایک چیز سمجھائیں, مجھے I wanted to, جب آپ نے یہ بات کہی تھی تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا, لیکن I was trying to get ready for this. یہ جو انجیکٹ کیا ہے تاکہ ساورن بورو کر سکے, تو اس منی سپلائی کی وجہ سے روپی پہ تو پریشر آنا چاہیے, تو روپی ریکور کیوں کیا ہے؟ ریکور اسی لیے کیا ہے کہ اس لیے IMF کا ڈر جو تھا وہ ٹیمپرری تھا, یعنی کہ وہ یہ دو انڈیپینڈنٹ چیزیں ہیں. یہ دو انڈیپینڈنٹ ہیں. ان فیکٹ میری آج خرم حسین سے بھی اس پہ بات ہو رہی تھی, تو what he said yesterday was یہ پینک ڈریون سلائڈ تھا, تو آج صحیح ریکوری ہوئی, ان کے سینٹیمنٹ تھوڑا پازیٹیو ہو گیا. صحیح ہے, وہ ایک انڈیپینڈنٹ چیز ہے اور یہ ایک انڈیپینڈنٹ چیز ہے. بالکل بالکل. بٹ اگین لانگ ٹرم میڈیم ٹرم میں یہ جو لیکوڈیٹی انجیکٹ کی جا رہی ہے, اس اگین کی وجہ دیٹ سے بھی روپیہ گرے گا, پریشر آئے گا, ضرور آئے گا اس پہ پریشر. کیونکہ آپ خواہ مطلب آپ نوٹ چھاپ کے پھینک رہے ہیں مارکیٹ میں, بالکل تو آپ آپ بیک ڈور سے جس نوٹ بیسس پہ چھاپ رہے نوٹ ہیں. چھاپ. بالکل جی بالکل.
تو وہ تو ہوگا. اینڈ اگین IMF پہلے کہتا تھا کہ آپ جو ہیں ڈائریکٹ بوروئنگ اسٹیٹ بینک سے نہیں کر سکتے تھے, جو کہ ڈار صاحب کو پچھلے ادوار میں بڑی پسند تھی یہ بات, اینڈ ہی از انہیپی کہ انڈیپینڈنٹ عمران اسٹیٹ خان بینک سے نے انڈیپینڈنٹ بنا کے, تو اب اسٹیٹ بینک بیک ڈور سے کرتا ہے کہ وہ بینکس کو پیسے دیتا ہے ایٹ اے ریٹ, اینڈ دین دا بینکس لینڈ اٹ ٹو دا ساورن ایٹ اے ریٹ پلس اسپریڈ, تو وہ تھوڑے پیسے بنا کے آگے دے دیتے ہیں, وچ از تھرو دا بیک ڈور دے آر ڈوئنگ دا سیم تھنگ essentially. بٹ آپ سپلٹ پہ آ جاتے ہیں اور اس کے لانگ ٹرم ریپرکشنز, رائٹ. آپ نے کہا کہ جونیئر جسٹس بن اللہ صاحب پروسیس کے اوپر, باقیوں نے پروسیس کے اوپر چیزیں اٹھائیں. الٹیمیٹلی فرام مائی ریڈنگ آف اٹ, a lot of these judges will eventually become chief justices of Pakistan. تو اگر یہ ڈیسیجن میکنگ پروسیس ایک ایسے پروسیس سے گزر رہا ہے جہاں ڈان کے اداریے میں بھی لکھا گیا کہ جمہوری طریقہ نظر نہیں آتا کورٹ کے اندر, how concerned are you about this split in the bench and the superior judiciary about how to deal with these questions? Because میں یہ اس لیے پوچھ رہا ہوں سوال کیونکہ پولیٹیکلی ہم ایک بڑے پولرائزڈ زمانے سے گزر رہے ہیں, اور اس پولرائزیشن کے اندر اگر سپریم کورٹ بھی سپلٹ ہو جاتا ہے تو ایٹ لیسٹ ٹو می ان دا کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر آف پاکستان یہ ایک بہت بڑا رسک ہے ٹو اے فیڈریشن. And I wanted your comment on how you see this split evolving and the dangers or perhaps lack of danger this creates. سپلٹ بہت اچھا ہے, سپلٹ ہونا چاہیے, کیونکہ کورٹ میں جمہوریت اگر اس طرح ابھر کے سامنے آ رہی ہے, شروعات اس طرح ہے, سو بی اٹ. ڈینجرس وہ ہے کہ جب 10 کے 10 جج یا 15 کے 15 جج ایک طرف ہو جائے, کیونکہ تاریخ نے ہمیں دکھایا ہے کہ وہ کبھی کسی ٹھیک کام کے لیے ہمارے کورٹ ایک طرف نہیں ہوا ہے. یعنی اگر NRO ججمنٹ جو ہے, اگر آپ اس کو کہیں, یا ڈیکلریشن آف ایمرجنسی کے خلاف یہ جو لائرز موومنٹ کے زمانے میں کھڑے ہوئے تھے, تو وہ بھی اب تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اس لیے کھڑے ہوئے تھے, اس لیے کہ نمبر 1 جو ہے ان کے خلاف تو کھڑے ہو گئے تھے کیونکہ نمبر 2 اکسا رہے تھے, جنہوں نے پھر بعد میں نمبر 1 بننا تھا. یعنی کہ مشرف صاحب کے خلاف مشرف صاحب کے اندر ہی سے سازش کیانی صاحب کر رہے تھے, جس کی وجہ سے یہ اسپیس کریٹ ہوئی تھی. اس کے بعد جب افتخار چودھری صاحب کا کورٹ ریسٹور ہوا تو انہوں نے 5 سال بائی وے آف اے ٹیسٹ اگریمنٹ, اٹ از مائی اوپینین, انہوں نے 5 سال پیپلز پارٹی کو ایک کمپلیٹلی ڈیسٹیبلائز ماحول میں رکھا, اور اسٹیبلشمنٹ کو ادر دین بلوچ مسنگ پرسنز, وہ بھی ایک حد تک اسٹیبلشمنٹ کو صرف اور صرف رعایت ملی. اور میں سمجھتا ہوں یہ ریکو ڈک والا فیصلہ جو ہے, یہ میں ہوائی فائرنگ نہیں کرنا چاہتا, لیکن جو بھی انفارمڈ انسان ہوگا وہ آپ کو بتائے گا کہ ریکو ڈک کا جو پہلا مسئلہ بنا تھا وہ افتخار چودھری صاحب نے جس طرح بنایا تھا, وہ کس کے فائدے میں بنایا تھا اور کیوں بنایا تھا, دس ول بی سم تھنگ دیٹ پیپل ول رائٹ بکس اباؤٹ. انفیکٹ اس سے آپ آگے پہلے بڑھے تو یہ امپورٹنٹ آپ نے بات کی اباؤٹ جسٹس افتخار چودھری اینڈ ہز لیگیسی, کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ ہم یہ تو یاد دلاتے ہیں لوگوں کو کہ دھرنا پالیٹکس میں کیوں ڈیسٹیبلائز کیا جا رہا تھا PML نون کی حکومت کو 2013 کے بعد, لیکن لوگ پھر یہ بھول جاتے ہیں, بالخصوص ہمارے PMLN کے جو کچھ دوست باقی رہ گئے, کہ نواز شریف صاحب when he was in opposition کالی کوٹ پہن کے پہنچ گئے تھے ریسٹور افتخار چودھری اور میمو گیٹ وغیرہ کی حرکتوں میں, اور یہ بھی ڈیسٹیبلائزیشن کا ہی ایک پروسیس تھا جب وہ دیکھیں ریسٹور افتخار چودھری تو واز اے کانسٹیٹیوشنل تھنگ, ہی وان اے لاٹ آف سپورٹ فار اٹ. لیکن جو وہ میمو گیٹ کے اندر گئے تھے, اور اس وقت جو قاضی صاحب نے میمو گیٹ کمیشن کی انکوائری رپورٹ دی تھی, مطلب دیٹ واز انٹائرلی اننیسیسری. لیکن اگر اف آئی کم بیک ٹو دا ٹاپک, آپ نے ڈسینٹ کی بات کی تھی. دیکھیں عزیر, مجھے اتنی ابھی فکر اس لیے نہیں ہے, اس لیے کہ یہ ایک منطقی انجام تک معاملہ جا رہا ہے. یعنی کہ اگر آپ ڈسینٹ کی بات کرتے, افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں تو تھی ہی نہیں ڈسینٹ, تصدق صاحب اور ناصر الملک صاحب کے زمانے میں بھی ڈسینٹ کی گنجائش کی ضرورت ہی نہیں تھی, کوئی اتنا بڑا ایشو کورٹ کے سامنے نہیں آیا. انور ظہیر جمالی صاحب کے زمانے میں ایک فریکچرڈ کورٹ نظر فار ویریس ریزنز, لیکن وہ فریکچرز نیسنٹ تھے, ابھی ہوئے تھے, اور کوئی بڑی بات سامنے نہیں آئی تھی. اور جمالی صاحب نے یہ جو پیناما کی انکوائری کمیشن کے بارے میں جو ان سے پوچھا گیا تھا, انہوں نے اس معاملے کو ٹال دیا اور اپنی لیگیسی جو ہے تھوڑی بہت انڈر دا ریڈار رکھ لی. انہوں نے ایک ٹوتھ لیس سی کمیشن بنانے کا حوالہ دے دیا, اور ان کا یہ کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت کوئی کام نہیں ہونے والا, یہ صرف وقت کی ضیاع ہے. لیکن پھر جب سے ثاقب نثار صاحب آئے اور یہ پیناما کی خصوصی ہیئرنگز بنائی گئیں اور JITs بنائی گئیں, اور اس کے اندر جو ججز استعمال ہوئے, اور پھر اس کے بعد آصف سعید کھوسہ صاحب کے پروسیس میں یہ معاملہ آگے بڑھا اور اس کی کرمنل سینکشنز لگیں اور پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ڈسکوالیفائی ہوئی. پھر گلزار صاحب آئے جو کہ اتنے ڈسٹریکٹ ہو گئے اپنے کراچی کے ایک ٹاور گرانے میں اور 4 پارک بنانے میں کہ انہوں نے اپنے کورٹ کو بنجر چھوڑ دیا.
اور نہ کوئی فرکشنز دور کرنے کی کوشش کی، بلکہ پرانی فرکشنز جو ہے ان کو واپس سے اجاگر کر دیا اپنی کریٹڈ فرکشنز کی بیسس پہ، کہ وہ جو جس حد تک جا رہے تھے اس کی وجہ سے ایک نئی سیٹ آف فرکشنز بنی. اور انہوں نے ایک مثال قائم کی میری نظر میں کہ جب آپ نااہل بھی ہوں اور ایک ویک لیڈر بھی ہوں تو یہ دونوں کا جو کامبو ہے وہ پھر بہت ہی زیادہ ڈسٹرکٹیو ہوتا ہے، جو کہ اسحاق ڈار صاحب پہ بھی مثال بیٹھتی ہے کہ آپ ویک لیڈر بھی ہوں، ایگوٹسٹک بھی ہوں اور نالائق بھی ہوں، تو یہ پھر ایک لیتھل کامبو بن جاتا ہے. اور کچھ ملک، ہمارے جیسے ملک کے اندر پھر گنجائش زیادہ بچتی نہیں ہے اس طرح کے ایک کے بعد دوسرے فرد اگر آ جائیں. اچھا، پھر بندیال صاحب جو آئے ہیں تو یہ اب ایک منطقی انجام تک بات پہنچنے والی ہے، کیونکہ یہ سارے پلیئرز جو ہیں یا تو اب ریٹائر کے قریب ہیں یا بہت سینئر ہیں. تو اور اس کی یہ کانورزیشن اب اتنی چل چکی ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے، آپ کوئی وکالت پہ کامنٹیٹر تو نہیں ہے. مطلب آپ 2014 سے پہلے میں اگر آپ سے پوچھوں گا کہ جی کورٹ کے اندر کس طرح کی ڈیوائڈ ہوتی تھی، تو آپ نے وہ سجاد علی شاہ کے زمانہ اگر 90s کا پڑھ لیا ہو جس کے بعد کو ہو گیا تھا تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ورنہ جو انٹریکسیز تھیں وہ آپ اس میں انٹرسٹ نہیں رکھتے ہوں گے اور نہ عوام رکھتی تھی. لیکن آج سب لوگ جو ہیں ان کو تھوڑا بہت پتا ہے کہ یہ ججز کون ہیں اور کون پرو سمجھا جاتا ہے، کون اینٹی سمجھا جاتا ہے. اب یہ دس کانٹ گو آن فار ٹو لانگ because this will either bring the institution down or it will bring those individuals down. اب میں وریڈ اس لیے نہیں ہوں، اس لیے کہ اس ڈسینٹ نے اتنا فرمنٹ کیا ہے کہ اب اس میں بار بھی کامنٹری کر رہی ہے. پہلے بارز تو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی سنگل انڈیویجول ججز کے بارے میں بات کرنے کی، بارز بھی کامنٹ کر رہی ہیں بیکاز اتنا بلیٹنٹ ہو گیا ہے. تو کچھ چیزوں کی جو پروپرائٹی کا پردہ ہوتا ہے، کچھ چیزوں پہ سے وہ پردہ ہٹانے کے لیے معاملات کو ایک انتہا تک پہنچنا ضروری ہوتا ہے. اچھا، میں ایک اور وجہ سے جب وریڈ وہ نہیں ہوں. گانا یاد آ گیا کہ پردے کے پیچھے رہنے دو، پردہ نہ اٹھاؤ، پردہ جو اٹھ گیا تو بھیس کھل جائے گا. جی، اب ایک اور چیز ہے جس کی وجہ سے میں وریڈ نہیں ہوں. قاضی فائز عیسی صاحب نے آن دا ریکارڈ اتنے خطوط لکھے ہیں کہ معاملات کس طرح ٹھیک ہونے چاہیے کہ کم سپٹمبر وہ سارے خطوط صرف ان کے سامنے رکھنے کی دیر ہونی چاہیے. اگر پہلے ہفتے کے اندر قاضی صاحب یہ ساری باتیں نہیں کرتے جہاں پہ انہوں نے ساری یہ سارے آن دا ریکارڈ باتیں کی ہیں کہ اسٹرکچرڈ ہو چیف کا ڈسکریشن، ججز اس طرح لگائے جائیں اس طرح نہیں لگائے جائیں، ججز لگانے میں تمام لوگوں کی انپٹ ضروری ہو، ایک پینل کمیٹی بنے، اس کے علاوہ قاضی صاحب نے بینچ فنکشننگ کی جو طاقتیں ہیں وہ محدود ہونی چاہیے، سپریم کورٹ رولز امینڈ ہونے چاہیے. یہ ساری باتیں جب ان کے ہاتھ میں آئیں گی سپٹمبر میں، میں تو سمجھتا ہوں اگر پہلے 2 ہفتوں کے اندر انہوں نے ساری چیزیں نہیں کی تو سب لوگ نہیں تو کم از کم میں آئی ول بی آسکنگ our Lord Chief Justice to put his money where his mouth is. مطلب I would be asking him to do what he promised he would do, what he promised at least should be done. And I expect him to do it because اس لیے نہیں، اس لیے کہ I think he's a man of his word, which he is, but اس لیے کہ مطلب آپ کی پوری زندگی کی کنوکشن اب یہ بن گئی ہے. دیکھیں قاضی صاحب کی لیگیسی پہ تہمتیں لگائی گئیں، ان کی خاندان کے اوپر تہمتیں لگائی گئیں. انہوں نے جواب دیا پروسیجر سے، انہوں نے جواب مطلب انٹرنلی انہوں نے جو بھی باتیں سوچی ہوں اور جو بھی ان کو مطلب whatever pressures he must have taken and given back، ان کے بارے میں کامنٹ نہیں کر رہا، لیکن انہوں نے جو ان دا پبلک اسفیئر بات کی ہے وہ پروسیجر کی ہے. تو اگر وہ جن پروسیجرز کی انہوں نے بات کی اگر وہ ان کی ایک دہائی بھی امپلیمنٹ کر دیں تو we are setting a good course. And then I have greater expectations of people like Munir Saab and Mansoor Ali Shah Saab and all of these So are overall, great people coming down the line. you're bullish جی on the direction and trajectory of the court itself in terms نہیں، of. بٹ آئی آلسو نیڈ سم تھنگس ٹو ہیپن. مطلب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی کہ قاضی صاحب کے ایرا میں بھی ایک ریسیٹ کے بجائے ایک بیلنس، ایک کاؤنٹر بیلنس کا ایرا نظر آئے کہ جی اب وہ things are tilting the other way. Like I want there to be a reset. I don't want there to be like a sense of finding balance. جہانگیر That will be ترین worrying اسٹائل for me. بیلنسنگ ایکٹ نہیں چاہیے آپ کو. جی اور پھر مجھے دیکھیں ایک جج کے انتہائی حرکت کا انتہائی انجام دیکھنا ہے. یعنی کہ جو مثال غلط قاضی صاحب کے ساتھ قائم کرنے کی کوشش کی گئی تھی نا کہ نہیں یہ جو ایک واحد کمپلیٹلی آنےسٹ آدمی ہے جس کے ٹیکس میں کچھ irregularity ضرور ہے، لیکن اس کو ہم معیار بنا دیں گے سب کو نیک اور پارسا کرنے کا، جو کہ سراسر ناجائز تھا. آئی تھنک اس کے بجائے کچھ اشخاص پہ اگر بنتا ہے معیار بنانا تو بننا ضروری ہے. مطلب جج مسٹ لوز دیئر سیٹ اف دے ڈو ناٹ ڈیزرو اٹ. چاہے وہ ہائی کورٹ میں جج ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ میں جج ہو، اگر یہ بات عیاں ہو جائے کہ دے ڈو ناٹ ڈیزرو دیئر سیٹ بائی وے آف مس کانڈکٹ، سو دے مسٹ بی ریمووڈ rather than being kicked up the line to the point where they end up in the Supreme Court. Because compromises وہاں سے شروع ہوتی ہیں.
اور میں اب مزید ڈیٹیل میں اس لیے بھی نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میرے کانفلکٹ سامنے آئیں گے. آئی ایم اے پریکٹسنگ لائر. لیکن یہ زبان زدہ عام باتیں ہیں کہ میں اشارہ کس طرف کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ آپ کنٹینیو نہیں کر سکتے کہ ویک انڈیویجولس کو ایک اسمبلی لائن کے اندر بس آگے دھکیلتے جائیں, and in the end you find them sitting on top of the judiciary of Pakistan and obsessing about a tower like Gulzar Ahmad did. yeah. Matlab, there must be a systemic correction, not just at the beginning of the system where there should be, but throughout the system. And that is what will lead to people like Mansoor Ali Shah, people like Munib Akhtar Saab, people like Justice, sorry, I should have said Justice Mansoor Ali Shah, Justice Munib Akhtar, and Justice Athar Millah, Justice Aisha Malik, and many others like them, Justice Hassan Raza Rizvi, Justice Muhammad Ali Mazhar. They will become the rule rather than the exception. And it's not very hard. It's just, it's not very hard. There are some brilliant lawyers in this country. And there are many brilliant lawyers who aspire to be judges in this country. Well, I can relate to your point in the note کہ کیونکہ میں اکانومی زیادہ اور جوڈیشری کم فالو کرتا ہوں, تو اکانومی کا بھی یہی حال ہے کہ اگر آپ بار بار اسحاق ڈار جیسے لوگوں کو لاتے رہیں گے, اٹس ناٹ کہ پاکستان میں اکانومسٹ یا اکنامک کی چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ رکھنے والے لوگوں کی کمی ہے, آپ کو باہر سے امپورٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر آپ بار بار کمپرومائزڈ کوکو انڈیویجولس کو لاتے رہیں گے تو وہی ہوگا معیشت کے ساتھ جو ہم آج دیکھ رہے ہیں. آئی تھنک یور پوائنٹ آن it relates in that sense what you're trying to say on the judiciary, and I think the audience will also understand that. آخر میں معیز, آپ نے بھی ریکوڈک کا مینشن کیا, یہ میرا بھی ایک سوال تھا. I wanted to get your take on this as well because I was surprised کہ اس پہ اتنی زیادہ بحث نہیں ہوئی پاکستان میں جتنی, at least for me as a non-lawyer who read what happened, who sort of looked at the reference, who followed this case and was actually in favor of settling this issue, کیونکہ پاکستان کے اوپر ایک بڑا بھاری جو ہے اس کا فائن لگا ہوا تھا in the international court. But the way it was settled, in particular the Supreme Court reference, جہاں سپریم کورٹ ایک قانون کو کانسٹیٹیوشنل قرار دے دیتی ہے before it's even tabled and passed in parliament. As a lawyer, how do you see this process? کیونکہ مجھے تو as a non-lawyer بڑا عجیب و غریب لگا یہ process. مجھے بھی بہت عجیب و غریب لگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جب حرکتیں ہوتی ہیں, that's what lends credence to this being a banana republic and courts not really believing in the rule of law, کہ جہاں پہ ایک خصوصی negotiation ہو رہی ہے by unelected forces with a company that is holding you over because of your own earlier incompetence and because of unelected forces at the time. تو ان سے ایک نیگوسیشن ہو جاتی ہے. بھائی کہاں ہوتی ہے, کیوں ہوتی ہے, کس بنیاد پہ ہوتی ہے, who were you to قانون کون لکھتا ہے یہ بھی نہیں پتا. اس کا قانون کون لکھتا ہے, اس کا قانون پاس کروانے کی جو بلوچستان کے اندر حکومت ہے اس کی جمہوری ابیلٹی کتنی ہے کہ لوگوں سے اس نے پوچھا ہے کہ وہ یہ کرنے جا رہا ہے, اس کے منشور میں یہ بات تھی کہ وہ یہ کریں گے. آج کی بلوچستان کی حکومت کتنی ریپرزینٹیو آف دا بلوچی پیپل ہے, اس پورے پروسیس کے اندر ان پٹ کتنی وفاق کی ہے, کتنی صوبے کی ہے, یہ کمپنی ہوتی کون ہے یہ چیزیں ڈیمانڈ کرنے والی, اور ہم ہوتے کون ہیں ان کو یہ دینے والے. مطلب اٹ ریڈ لائک اے کالونائزیشن, it read like an act to colonize that part of Balochistan and to allow this today's East India Company to run havoc over it. اور پھر اس کے بعد the leading lights of our legal profession ہر طرف سے اس کے اندر گھسے ہوئے. اور میں کوئی تنقید نہیں کر رہا, مطلب میرے سینئرز بھی اس میں انوالوڈ, ایسے لوگ جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہے ہوا ہے ہولڈ ویری ہائیلی in very high regard involved, because سب کو انوالو کرنا ہی ضروری تھا نا, کیونکہ ورنہ کوئی اگر بہت زیادہ لومینری لیڈنگ لائر کو کان پڑ جاتی بات تو وہ اس کو شاید چیلنج کر دیتا, لیکن چیلنج کرنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑنی. اور پھر جس طرح یہ کورٹ کے تھرو گیا تو آئی وڈ تھنک کہ یہ تو بہت ہی کوئی خصوصی روٹ تھی, کیونکہ ایک پریزیڈینشیل ریفرنس آتی ہے about a law that isn't really a law yet, and that law is abhorrently draconian, لیکن it sails through. اور اس قانون میں for those of you who I think اس پہ میں نے پوڈ کاسٹ پہ بھی بات کی تھی, جنہوں نے نہیں پڑھا, اس پہ ایک فورن انویسٹمنٹ لا فرام دا ارلی 90s سائٹ کیا جاتا ہے ایز دا پریسیڈنٹ اور ایز دا سورٹ آف دنیا کا, اس ملک کا اعلیٰ ترین قانون آف اے فارن انویسٹمنٹ, جس قانون کے بیسس پہ سارے پورے پاکستان کا پیسہ لانڈر ہوا ہو, جس قانون کے بیسس پہ دنیا کے یہ ہمارا یہ سسٹم بنا ہو ٹیٹیاں لگانے کا, کہ یہاں سے پیسے بوریوں میں باہر بھیجو اور پھر ٹی ٹی سے حلال کر کے واپس بلاؤ. اس پیرا پروٹیکشن آف اکنامک ریفارمز ایکٹ کے تحت وہ جو فائنینشیل ٹرانزیکشن لاز بنے ہو, جس کا فائدہ نواز شریف صاحب کی ذات اور خاندان نے اٹھایا ہو, جس کے اندر اسحاق ڈار صاحب اکاؤنٹنٹ بنے ہو, آپ اس بیسس پہ جس کو آپ نے وعدہ کیا تھا ہم پکڑیں گے, جس کے آپ نے وہ والیوم 10 بنائی تھی, بہت سارے دھاگے کھینچے تھے اور
مطلب فلاں پٹواری اور فلاں ٹھیلے والا اور فلاں سب کو آپ نے پکڑا تھا, جس بنیاد پہ وہ پیسہ سائیکل ہوا تھا, اس قانون کو آپ نے بنیاد بنا کے ہاں یہ بھی تو ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اٹس ridiculous. Just a Yeah. joke. I think I wanted to get your comment on this because again یہ میں نے جتنے لوگوں سے اس پہ بات کی ان کو جب یہ بات سمجھ آتی ہے and I will ask the audience Wait, again کہ I اگر can't hear you. Uzair, I can't hear you. can you hear me now? Hello? Testing. I can hear you. Okay. میں یہ کہہ رہا تھا Last کہ thing I heard, ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس پہ جو ہے میں جب لوگوں کو کہتا ہوں اور آڈینس کو بھی یہ بات واپس ریمائنڈ کرتا ہوں کہ یو شوڈ جسٹ گوگل اینڈ ریڈ اٹ, آئی ٹرائی ٹو لنک اٹ ان دی ڈسکرپشن ایز ویل, کہ آپ خود پڑھیں اور خود سوچیں اور سمجھیں اس بات کو, کیونکہ اگین جب تک آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے نہیں, اس پہ سوال نہیں اٹھائیں گے تو یہ کھلواڑ ہوتا رہے گا. اور یہ صرف بلوچستان کا ایشو نہیں ہے. اگین کانسٹیٹیوشنلی ایک چیز اس پہ مجھے جو حیرانی ہوئی, نہ صرف بلوچستان بلکہ سندھ نے بھی اپیرنٹلی اف آئی ریمبر کریکٹلی اپنی جو پروونشل آٹونومی کے تحت دی گئی اس کو جو پاور تھی وہ سیڈ کی فیڈریشن کو اس قانون کے لیے, which again struck me as like bizarre کہ ایک پروونس اور پارٹیز جو پروونشل آٹونومی کی بات کرتی ہیں 18ویں امینڈمنٹ کی بات کرتی ہیں, انہوں نے یہ آپ ایک کو پل میں جو ہے دے دی واپس اپنی آٹونومی. یہ آپ کو سمجھائے گا کہ ہائیبرڈ پروجیکٹ کا اصلی مطلب کیا ہوتا ہے, اور یہ بہت آسان ہے سمجھنا. اور عزیر اس میں دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ ایک یورپین قانون, جب یورپین یونین کے قوانین کے اندر جو ایک بہت بنیادی مسئلہ سامنے آتا ہے, کیونکہ یورپین یونین جو ہے وہ اسٹینڈرڈائزیشن اور مطلب کنزیومر پروٹیکشنز اور سارے جو حقوق سمجھتی ہے لوگوں کو ملنے چاہیے, چاہے وہ چیدہ معاملات ہوں کہ ساسج کو ساسج کہنے کے لیے اس کے اندر کتنا میٹ ہونا ضروری ہے, یا اسی طرح ایک چیز کو سیف کنسیڈر کرنے کے لیے کیا ہونا ضروری ہے. یہ یورپین یونین سینٹرلائز کرنے کی کوشش کرتا ہے, یہ سینٹر سے ڈائریکٹیوز ایشو کرتا ہے, وہ ڈائریکٹیوز جو ہیں ان کا بائنڈنگ افیکٹ ہوتا ہے یا نان بائنڈنگ افیکٹ ہوتا ہے, یا پھر جو ڈوئل سسٹم کنٹریز ہیں ان کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے قوانین اور اپنے ریگولیشنز میں اس کو منوان تسلیم کرتے ہوئے ڈالیں. اچھا, اس پروسیس کا سب سے بڑی تنقید جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ دیر از اے ڈیموکریٹک ڈیفیسٹ ان دا وے دیز کم اباؤٹ. اب یہ ایک بہت اچھی مثال ہے, شاید تھوڑی زیادہ ٹیکنیکل ہے, لیکن وہاں پہ تنقید یہ نہیں ہو رہی ہوتی کہ یہ اچھا ساسج بنے گا یا نہیں, یہ اچھی چیز بنے گی یا نہیں, یہ اچھی وائن ہوگی یا نہیں. وہاں پہ تنقید یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ ہوتے کون ہیں برسلز کے بیوروکریٹس کون ہیں بتانے والے, ہاں اٹلی آپ میں کیا ہوتے ہونا کون ہیں, یارکشائر کو بتانے والے کے ساسج کیا ہے, ویلٹشائر کو بتانے والے کی چیز کیا ہے, ٹھیک ہے آپ صحیح بتا رہے ہیں, لیکن آپ ہوتے کون ہیں. اینڈ دیٹ واز دا بیسس آف all of this conservative and right wing gripe in the United Kingdom that led to Brexit, which is that who are you to make these decisions for us? And it was misinformed, and of course that's a completely different story, but the root of it was democratic deficit. یہاں پہ آپ کسی بلوچی کو سمجھا دیں کہ یہ کیوں ہوتے ہیں آپ کے لیے یہ فیصلے اور یہ سودے کرنے والے, یہ آپ نہیں سمجھا پائیں گے. یا آپ اس قانون کو کسی قانون کی کلاس میں پڑھا کے سمجھا دیں کہ ہم بڑے مجبور تھے اس لیے ہم نے یہ کیا, لیکن آپ ہوتے کون ہیں اپنے آپ کو اول تو مجبور کرنے والے, who did the mistake in the first time, اور ازالے کے بغیر آپ ہوتے کون ہیں دوسری بار اس کو ٹھیک کرنے والے. مطلب who are you, where do you draw the authority, where do you get the audacity? And I think that is a problem that most developing countries face, but we face most acutely because of the compromised nature in which we find our institutions and politicians. And we don't have just them to blame, but it is because of the pygmies we find in our political arena who've been made into pygmies by the real giants of this game. Yeah. But it is because of a lack of ability to stand up at any of these junctures that we face a very unique kind of mess. Yeah, no, I fully agree. And perhaps on that note, we will end this podcast. Moiz, thank you again for taking out the time. This was wonderful. I hope the audience liked this conversation to economy se hatke, but again, important as we concluded with Rico Dick to understand ke law, conduct of judiciary, us qanun ki ceding authority under the law, اس کا مس یوز کس طرح معیشت پہ امپیکٹ کرتا ہے. ریکو ڈک اسٹینڈز آؤٹ ایز اے کیس ان پوائنٹ. دیر آر لاٹ آف ادر تھنگس ان دیٹ ایز ویل, بٹ اگین موئز آئی تھنک دس پولیٹیکل ڈراما اینڈ پلئنگ آؤٹ آف دیٹ ڈراما ان دا کورٹس ول کنٹینیو اوور دا نیکسٹ فیو ویکس. تو شاید آپ کو میں پھر واپس تنگ کروں, بٹ اگین ان دا مین ٹائم اسٹے سیف اینڈ تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ دا ٹائم. Thank you for having me. It was a lot of fun, Zach. Thank you very much.